سامعین محترم، ہماری منزل میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ سورہ الانبیاء اور اس کے بعد سورہ تلاوت کی گئی۔ سورہ الانبیاء یہ مکی صورتوں میں سے ہے، اور مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے جن احکامات کو زیادہ بیان کیا ہے ان میں سابقہ انبیاء کے واقعات، توحید، شرک کی مذمت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کی دعوت پر اٹھنے والے اعتراضات، ان اعتراضات کے جوابات۔ گویا مکی زندگی میں آپ دفاعی لائن پر تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دین کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ دین کا دفاع بھی کر رہے تھے، لیکن یہ دفاع تلوار سے نہیں تھا، یہ دفاع زبان سے تھا، تبلیغ سے تھا، ابلاغ کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، زبان کے ذریعے اور زبانی بیان کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ڈھارس بندھاتے تھے کہ کوئی کچھ عرصہ آپ کی آزمائش کا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کر دینی، اور ہر پیغمبر کے ساتھ یہی معاملہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ کے اندر، جس کا نام الانبیاء ہے، اسی سورہ مبارکہ کے اندر کئی انبیاء کا تذکرہ کیا، اور بات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کی گئی کہ جن کو سارے مانتے تھے۔ آج ہمارا بھی دعویٰ یہ ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، تو جو لوگ ملت ابراہیمی پر ہوں ان کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھنا چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام کو زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جب مخالفت کا سامنا نہ ہوا۔ جب آپ نے توحید کی دعوت دی تو سب سے پہلے باپ دشمن ہوا، پھر اس کے بعد خاندان دشمن ہوا، پھر اس کے بعد بادشاہ وقت سے دشمنی پڑی، پھر کرتے کرتے آپ کو آگ میں ڈالا گیا، آگ سے اللہ نے آپ کو نکالا تو ہجرت پر آپ مجبور ہو گئے، ہجرت کر کے گئے تو آگے سے دوسری ہجرت کرنی پڑ گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، جو پہلے اولاد نہیں تھی اللہ نے اولاد دی تو اللہ نے فرمایا کہ اولاد کو لے جا کر آپ وادی غیر ذی زرع میں پھینک دیں، اور وہاں اولاد کو چھوڑ کر آئے تو پھر فرمایا کہ جاؤ جا کر اس کو ذبح کرو۔ سبحان اللہ، لمحے لمحے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں کا سامنا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا کہ دیکھیں ہر نبی کا یہی معاملہ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر قرآن پاک نے کیا ان آیات مبارکہ کے اندر، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب ہم نے رشد و ہدایت کی عمر تک پہنچایا، یہ عمر عمومی طور پر جب اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت کے منصب سے سرفراز کرتا ہے تو 40 سال کی عمر ہوتی ہے، 40 سال میں نبوت دی جاتی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہی عمر تھی، اور اس عمر میں انہوں نے اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھیں حضرت ابراہیم کا گھر یہ آزر کے گھر پیدا ہوئے، اور آزر صرف بتوں کی عبادت نہیں کرتا تھا، بت فروش بھی تھا، بتوں کی تجارت اس سے وابستہ تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں پر مفادات وابستہ ہوں اس چیز کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آج جو درباروں کی دنیا ہے اور مزاروں کی دنیا ہے، سجادہ نشینوں کی دنیا ہے اور پیرزادوں کی دنیا ہے، یہ جو شاہوں کی دنیا ہے، اس کے پیچھے تو یہی پریشانی ہے نا کہ ان کے مفادات وابستہ ہے، ان کا یہ کاروبار ہے، ان کی انڈسٹری ہے، اور ایسی انڈسٹری ہے کہ جہاں کوئی لاز کا تصور بھی نہیں، کرونا میں بھی یہ بند نہیں ہوتی، بڑی بڑی مشکلات آتی ہیں، ان کی پیسہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ مشکلوں میں لوگ ان کی طرف بھاگتے ہیں اور یہ نظر و نیاز دے کر اپنا کام چلاتے ہیں، اور مرید جو ہے وہ اپنی مصیبت میں پڑے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے، جس گھر کے اندر آپ پیدا ہوئے، اس گھر کے اندر نہیں ہے کہ بتوں کی عبادت کی جا رہی ہے، بلکہ اس گھر کے اندر بتوں کی تجارت کی جا رہی ہے، تجارت کا پیشہ وابستہ ہے اس کے ساتھ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ جو آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے سامنے معتکف ہو کر بیٹھتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو صاف ستھرا کرتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، یہ کیا بلائیں، کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کیونکہ حضرت ابراہیم نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ باپ بت بنا رہا ہے،
ایک بت بناتا ہے، اس کا کان اچھا نہیں لگتا، توڑ کر پھینکا، دوسرا بت بنا لی، ناک اچھی نہیں لگی، مروڑی پھینکی، دوسرا اور بنا لیا۔ ہم کہا یہ اچھے معبود ہیں، جب چاہیں جس کی مرضی ہے کان مروڑ دی، ناک مروڑ دی، جسم مروڑ دیا، گردن مروڑ دی، پھینک دیا اور نیا معبود بنا لی۔ یہی تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے تھے، ہم راستے میں چلتے تھے، دیکھیں مشرک جو ہے نا، اللہ تعالیٰ مشرک کی عقل جو ہے وہ مار دیتا ہے۔ مشرک کے پاس عقل ہو تو کبھی شرک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شرک اور عقل دو چیزیں کبھی اکٹھی نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہم راستے میں چلتے تھے اور راستے میں ہمیں ایک اچھا سا پتھر مل جاتا اور اس پتھر کو ہم اٹھاتے اور اٹھا کر اس کی عبادت کرتے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، اور پھر وہاں سے نکلتے ہوئے پتھر اٹھا کے پھینکا اور اگلی اور پتھر اٹھا لیے جا کے، تو خدا پھینک کر آگے اور اگلا ایک اور خدا بنا لی۔ ہر بستی کا خدا علیحدہ، ہر علاقے کا خدا علیحدہ، ہر قریہ کا خدا علیحدہ۔ ایسا ہی ہے آج کہ مسلمانوں کے خدا بھی جدا جدا ہیں۔ مسلمانوں نے بھی ہر علاقے کا ایک کو پہاڑیوں کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، تو کوئی کہاں رکھے ہوئے ہیں، کوئی کہاں رکھے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ کہاں جاتے ہیں اوپر اور لینے لگی ہوتی ہے، آپ دیکھیں ابھی بھی روزے ہیں اور لینے لگی ہوتی ہے سرف دار کی پہاڑی۔ کدھر جا رہے ہیں؟ زندہ پیر کے پاس جا رہے ہیں۔ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ زندہ پیر کو راضی کرنے کے لیے، سخی بابا کے پاس۔ بابا سخی دیکھیں، اندازہ لگے وہ بابا سخی نے کبھی دیا کسی کو کچھ؟ اتنا سخی ہے کہ کبھی کسی کو ایک دھیلا بھی نہیں دیا۔ اور یہ جو جاتے ہیں ان سے سارا کچھ بابا سخی وصول کر لیتا ہے۔ کیسی سخاوت کی زبردست قسم ہے یہ کہ بابا لیتا تو ہے، دیتا کچھ بھی نہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہاں دے گے کہاں سے ہوں، پہاڑ کے اوپر کہاں پر وہ جگہ۔ تو یہ کاروبار ہے، انڈسٹری ہے، اور ایسی انڈسٹری ہے کہ جس میں کبھی لاس نہیں ہوتا، کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ ایمان کی تباہی اور ایمان کی بربادی کے ساتھ ساتھ یہاں پیسہ وافر مقدار میں آتا ہے۔ تو یہی معاملہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا کہ وہ تو انڈسٹری تھی۔ تو جب انہوں نے اپنے والد سے یہ بات کہی تو قالو یہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو والد کا جواب کیا تھا؟ وجدنا آباءنا لہا عابدین۔ یہی جواب ہمیشہ اہل شرک کا، ہمیشہ یہی جواب ہوتا، مشرکوں کا ہمیشہ یہ، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس شرک کرنے کی، ما سوائے اس کے کہ ہمارے بزرگ ایسا کرتے آئے، ہمارے بڑے ایسا کرتے آئے، ہمارے پیر ایسا کرتے آئے۔ اتنی بڑی گدی والا پیر، اتنا بڑا جبہ، اتنی بڑی دستار، اتنے آگے پیچھے لوگ مختلف، یہ روب جماتے ہیں نا لوگوں کے اوپر، تو یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ بس یہ روب داب ہے لوگوں کے اوپر، دھاک بٹھائی ہوئی ہے، دھاک بٹھائی ہوئی ہے لوگوں کے اوپر۔ ان کی آپ مسند دیکھا کریں، مسند بادشاہوں والی مسندیں ہوتی ہیں۔ پرانے زمانے کے جس طرح ہوتے تھے نا بڑے بڑے بادشاہ، تو ان کی ٹوپیاں اور ان کی مسندیں وہی چکر کر کے انہوں نے وہی بنایا ہوا، اور ساتھ بادشاہ کا لفظ بھی لگا دیا، بادشاہ سرکار۔ تو بس لوگ یہ سمجھتے ہیں سب کچھ یہی ہے جو نظر آ رہا ہے، حالانکہ سب کچھ فراڈ، سب جھوٹ ہے، سب مکر ہے، سب فریب ہے، سب شرک ہے، سب کفر ہے، لیکن دنیا پیچھے بھاگ رہی ہے، وہ مسلمان بھاگ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، فرمایا کہ اکثر ایمان کا دعویٰ کرنے والے شرک کی غلاظت میں لتھڑے ہوئے ہوتے، اکثر ایمان کا دعویٰ کرنے والے جو ایماندار بھی ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے؟ مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جواب یہ تھا کہ وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی پایا، بھائی آپ کے ابو، آپ کے دادا پردادا سارے یہی کام کرتے تھے۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، دیکھیں پیغمبر کا جواب کیا، آپ اور آپ کے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں تھے۔ اس کو کلمہ حق کہا جاتا ہے۔ توحید کے معاملے میں جو ہے نا وہ لگی لپٹی نہیں چلتی، توحید کے معاملے میں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، تو غلط کیا ہے بھائی؟ پھر غلط بھی تو بیان کریں نا۔ امر بالمعروف کیا ہے، نہی عن المنکر کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی اللہ کی توحید ہے، اور سب سے بڑی برائی اور منکر کیا ہے؟ شرک۔ تو آپ امر بالمعروف ہی نہیں کر رہے، آپ نہی عن المنکر ہی نہیں کر رہے۔ تو فرمایا کہ آپ اور آپ کے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں۔ تو باپ کہنے لگا قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، بھائی کہ تو بات سچی کر رہا ہے یا ہمارے ساتھ کوئی کھیل تماشا کر رہا ہے؟ باپ کو ابھی تک بات سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين، ہاں ابا جان سن لیں بات، زمین و آسمان کو بنانے والا میرا رب ہے، اور میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں کہ وہی میرا رب ہے اور وہ اسی کو میں مانتا ہوں۔ تو اللہ لاقیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، تو ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو آپ نے بت بنا رکھے نا، ان کا میں نے کوئی کام کرنا ہے انشاءاللہ، آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اہل توحید سوچتے ہیں کہ شرک کو کیسے ختم کرنا ہے، کوئی نہ کوئی تو سکیم ہوگی نا انشاءاللہ شرک کو ختم کرنے کی، اور ہوگا انشاءاللہ شرک ختم۔
اللہ تعالیٰ نے وقت لانا ہے کہ جب یہ شرک کے سارے ڈھابے گریں گے اور وہاں انشاءاللہ توحید کے مراکز بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے تو نہیں کرنا۔ تو کہا بھائی ٹھیک ہے، ایک وقت آئے گا تو کچھ نہ کچھ تو ہم کریں گے۔ فجعلناہم فلعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم یرجعون۔ اچھا، چنانچہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن جب یہ ساری قوم اپنے میلے میں گئی ہوئی تھی اور وہاں میلہ لگا ہوا تھا تو چاول وغیرہ یہ چھوڑ کر وہاں جاتے تھے بتوں کے پاس خوشبو لینے کے لیے، تبرک ہوگا یہاں پر۔ جیسے آپ ہمارے کسی زمانے میں نا ہم لوگ جب ختم پڑھتے تھے تو ختم کے آخر میں جو ہے وہ ہمارے سامنے رنگ برنگے کھانے چھوڑے جاتے تھے۔ یہ 20 قسم کے کھانے ہیں، کیا بات ہے، خوشبوئیں اڑ رہی ہیں۔ اور آپ نے کبھی مولوی کو اس وقت دیکھا ہو، آپ نے اس کا کیا حال ہوتا ہے اس ٹائم، کھانا سامنے پڑا ہوا ہو اور باپ آپ کا بخشوانا ہو۔ سبحان اللہ، کیسی بات ہے، بندے کو اس سے کم سارا کچھ بھولا ہوتا ہے، باپ آپ کا مرا ہے بخشوانا میں نے ہے، تو مجھے کیا چٹی پڑی ہے باپ بخشوانے کی، کھانے کی پڑی ہے کہ کھانا جو ہے وہ کب۔ تو ایک منظر ہوتا تھا وہ نا خاص کہ ساری توجہ، انہماک، خشوع اور خضوع کھانوں کی طرف ہوتا تھا کہ اب اشارہ ہوگا اور ٹوٹ پڑیں گے کھانے کی۔ تو یہ کھانے جب چھوڑتے تھے نا، پھر اس سے پہلے ایک خاص مجلس ہوتی تھی، ختم سے پہلے خاص مجلس، وہ مولوی صاحب کو لا کر نا ہر دیگ میں سے نکال کر مولوی صاحب کو لا کر اس کے سامنے رکھتے تھے، وہ جو پھونک مارتے تھے اور پھر جا کر دیگوں میں ڈالتے، پھر واپس نکال کر لاتے تھے۔ کیا بات ہے جی، تبرک پڑ گیا ہے مولوی صاحب۔ تو یہی وہاں پہ ہوتا تھا، یہی کچھ انہوں نے دیگیں چھوڑ دی کہ بت جو ہیں شام تک اس میں تبرک ڈالیں گے، شام کو ہم آئیں گے اور چاول ہم خود ہی کھائیں گے، بتوں نے کہاں کھانے۔ تو شام کو جب یہ واپس آئے تو دیکھا کہ بڑا بت ادھر پڑا ہوا ہے، چھوٹے ادھر پڑے ہوئے ہیں، کسی کی گردن کٹی ہوئی ہے، کسی کا بازو توڑا ہوا ہے، اور بڑا کلہاڑا جو ہے، بڑا جو بت تھا سب سے بڑا ہول، اس کے کندھے پر بت رکھا ہوا ہے۔ یہ پریشان ہو گئی، یہ کیا منظر ہے بھائی، من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، وہ ہمارے الہوں کو، ہمارے معبودوں کو، ہمارے رب کو یہ کس نے بگاڑ کر اشر کر دیا۔ اب دیکھیں نا مشرک کی عقل، یہ سمجھ نہیں آتی، اگر یہ رب ہوتے تو اپنے آپ کو بچاتے، یہ رب ہوتے تو اپنے آپ کا دفاع کرتے، جو ہمیں بچانے والے ہیں وہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، جو ہماری پیدائش کے دعوے دار ہیں وہ خود پیدا نہیں ہو سکتے، ان کا خود حشر یہ ہے۔ اب کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ بھئی من فعل هذا بآلهتنا، یہ کس نے کیا ہمارے الہوں کے ساتھ یہ حشر، ہمارے مشکل کشاؤں کے یہ مشکل میں کس نے ڈال دیا ہے، انه لمن الظالمین، بڑا کوئی ظالم آدمی تھا وہ۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک بندہ ہے محلے کے اندر، ایک وہابی رہتا ہے جس کو جو ہے وہ توحید بیان کرتا ہے بڑی سخت قسم، اس کا نام ابراہیم ہے، وہ ایک نوجوان ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ آپس میں کہنے لگے کہ وہ ایک نوجوان ہے اس طرح کی باتیں کرتا ہوا ہم نے دیکھا ہے، بلاؤ بھائی اس کو بلاؤ۔ قالوا فاتوا به على اعین الناس، لوگوں کے سامنے بلاؤ، بڑا مجمع اکٹھا ہوا ہے، دنیا اکٹھی ہے، معبود جو ہے لٹکے ہوئے ہیں بیچارے، ہاتھ کمر ٹوٹی ہوئی ہے ان کی، اور یہ پریشان کھڑے ہیں۔ بلایا حضرت ابراہیم، اعین الناس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے مجمع میں بلایا ان کو۔ کہا بھائی یہ لعلہم یشہدون، تاکہ وہ بھی دیکھیں، لوگ بھی دیکھیں کہ یہ کس نے یہ حرکت کی۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ نے یہ کام کیا ہے، یہ حشر آپ نے بگاڑا ہے بتوں کا۔ انہوں نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فسألوہ، او بھائی میرے پاس کلاڑا نہیں ہے، کلاڑا تو وہ بڑے کے گردن میں پڑا ہوا ہے، اس سے پوچھو بڑے سے، چاولوں میں ان کی لڑائی ہوئی ہے، بڑے نے سب کو جو ہے مار دی۔ ان کانوا ینطقون، ہاں بھئی اگر یہ بول سکتے ہیں تو بلوائیں انہیں۔ فرجعوا الی انفسہم، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ ہاں بھئی بولیں، یہ بولیں نا، جن کو مار پڑی ہے وہ بولیں گے یا میں بولوں گا، تو ان سے پوچھو۔ اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ہاں بھئی اب کیا جواب دینا ہے۔ قالوا انکم انتم الظالمون، کہنے لگے ظالم تو ہم خود ہی ہیں۔ دیکھیں نا آخر کار حق بولتا ہے، حق بولتا ہے، انتم الظالمون، تم ظالم تو ہم خود ہی ہیں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر سر اپنا جھکا کر کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تو جانتا ہے یہ تو بول سکتے ہی نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنی بات ضرب لگائی توحید کی۔ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ، یہی تو تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، جس نے زمین و آسمان بنائے مشکل کشا اور حاجت روا وہ ہے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس تمہارے اوپر کہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر قبروں کو پوجتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر درباروں کو پوجتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر درختوں کو پوجتے ہو، تمہیں حیا نہیں آتی؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ،
کس رب کو چھوڑ کر کس کو پوج رہے ہو تم؟ اللہ اکبر، افلا تعقلون، پھر عقل کیوں نہیں کرتے؟ قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ اب انہوں نے کہا بھائی یہ تو کام خراب ہو گیا، انڈسٹری بند ہونے لگی ہے، کاروبار ٹھپ ہونے لگا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی پکڑو ابراہیم کو اور اس کو رجم کر دو، اس کو مار دو یا آگ میں جلا دو۔ آخر کار اہل توحید کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ قدم قدم پر مشکلات آتی ہیں، قدم قدم پر پریشانیاں آتی ہیں۔ یہ پورا واقعہ بیان کر کے اس کے بعد دیگر انبیاء کے واقعات بیان کر کے یہی فرمایا گیا کہ اہل توحید کے لیے مشکلات آتی ہیں، لیکن آخر کار فتح کس کی ہوتی ہے؟ فتح حق اور سچ کی اور توحید کی ہوتی۔ ہر دور کے اندر ایسا ہی ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فتح یاب ہوئے یا فرعون فتح یاب ہوئے؟ نمرود ہوا یا حضرت ابراہیم ہوئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے یا ابو جہل ہوا؟ لیکن کامیاب تو اللہ کے رسول ہوئے، کامیاب حضرت موسیٰ ہوئے، کامیاب حضرت ابراہیم ہوئے۔ یاد رکھے ہر دور کے اندر اہل توحید کے لیے آزمائشیں آتی ہیں، لیکن کامیاب اہل توحید ہی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ توحید والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی نصرت ہوتی ہے۔ حالات ضرور مشکل آتے ہیں، پریشان کن حالات آتے ہیں، لیکن نصرت اور فتح انہی لوگوں کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا تشریف لائیں، آپ 1 منٹ تشریف رکھیں بیٹا، یہ کرسی تر